بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دونوں صورتوں کا خلاصہ اور دونوں کا موضوع آپ کی خدمت میں ہم آج پیش کریں گے۔ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ جڑواں صورتیں تھیں، اور اسی طریقے سے سورہ نساء اور سورہ مائدہ مضمون کے اعتبار سے آپس میں جڑواں صورتیں ہیں۔ سورہ نساء کے اندر 120 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہے، اور ان دونوں صورتوں کا موضوع ہے اہل عرب کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ یہ جو قبائل عرب کے لوگ تھے، مکہ مکرمہ میں قریش تھے، ان کے ذیلی قبائل تھے، یا اطراف میں بہت سارے عرب کے قبائل تھے، پورے جزیرۃ العرب کی پٹی پر یہ جتنے بھی قبائل عرب تھے، یہ حقیقت میں کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بسایا اور پھر اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا، اور پھر بنو جرہم کا قبیلہ یمن سے آ کے وہاں آباد ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی شادی ان میں ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے شام کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبائل عرب، جزیرۃ العرب اور یمن کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، ہزاروں سال تک ان کے دین پہ رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا آپ کی پیدائش سے 250 سال قبل یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ ایک شخص تھا عمرو بن لحی، مکہ کا رہنے والا تھا، قریش کا رہنے والا، علاج کے سلسلے میں شام گیا اور وہاں اس نے ایک بت خریدا، وہ اس کو لا کر کے گھر میں رکھا۔ اس ایک بت سے 2 بت ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، سلسلہ چلتا گیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی تو کعبۃ اللہ بھی بتوں سے سجا ہوا تھا، پورے کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو یہ اصل میں تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت والے، اپنے آپ کو کہتے تھے ملت ابراہیمی والے، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے عیسابی ہو گیا ہے۔ تو تھے ملت ابراہیمی والے، لیکن وقت کے ساتھ یہ خراب ہو گئے تھے اور یہ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ایک تو یہ، اور پھر ان کے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے طریقے ان میں رائج تھے، تو وہ لوگ ملت ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح ان دونوں صورتوں میں کی ہے۔ کس اعتبار سے کی ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کی دنیا میں 2 بنیادی ضروریات ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ ملک ہو، سلطنت ہو۔ انسان کی بنیادی ضروریات 2 ہے، ایک ہے انسان کا گھر اور ایک ہے انسان کا ذریعہ معاش۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا گھر ہے اور انسان کا روزگار ہے، یہ 2 بنیادی ضروریات ہیں۔ تو ان میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی کہ نکاح کے معاملے میں یا جو رشتہ داری ہے اس کے معاملے میں یہ بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ تو سورہ نساء کے اندر اہل عرب کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام کس حساب سے؟ سورہ نساء کا موضوع بھی یہ ہے، سورہ مائدہ کا موضوع۔ فرق یہ ہے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے گھر کے حالات بیان کیے، گھر کا ذکر کیا ہے، نکاح کے مسائل ذکر کیے ہیں، وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور اس حوالے سے جتنے بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ نساء کا مطلب عورتیں، لفظی نساء امرأتن کی جمع ہے، امرأتن کے معنی عورت، نساء کے معنی عورتیں، تو اس لیے سورت کا نام سورہ نساء ہے کہ عورتوں کے زیادہ تر ابتدا سے لے کر انتہا تک وقتاً فوقتاً عورتوں کے مسائل، گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے، وراثت کا مسئلہ پیش آیا، پوری تفصیل سے قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے وصیت کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے نکاح، سوتیلی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اللہ نے محرمات نکاح کا ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ بہت سارے مسائل، گھر کے مسائل، نکاح کے حوالے سے جو خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی،
وراثت کے اندر ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے تھے، نئے نئے فلسفے بنا رکھے تھے، کہتے تھے کہ جو میدانی جنگ میں حصہ نہیں لے سکے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ظاہر خاتون کا کام تو گھر سنبھالنا ہے، میدانی جنگ میں جا کے لڑنا خاتون کا کام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے بھی میدان میں نہیں جاتے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، یہ فلسفے بنا کر کے بچوں کو بھی محروم کر دیا، خواتین کو بھی محروم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون تشریف لائی، اور کہنے لگے ان کے دو بچے ہاتھ میں تھے، کہنے لگے ان کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بچے ہیں، چچاؤں نے مال پہ قبضہ کر لیا، کیا کرے؟ تو اس موقع پر اللہ نے وراثت کے احکام نازل فرمائے، بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں اللہ نے وراثت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سا۔ تو سورہ نساء کا جو اصل مین عنوان ہے وہ یہ ہے گھر کو کیسے بہتر کیا جائے۔ نکاح کے مسائل ہے، گھر کے مسائل ہے، گھر کی ضروریات ہے، ان پہ توجہ دی گئی اور ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور سورہ مائدہ کا عنوان ہے حلال روزگار، انسان کی معاشی ضرورت ہے، انسان کی ضروریات ہے، انسان کے مسائل ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کا انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا دونوں کا، کہ ایک انسان کی بنیادی ضروریات گھر ہے، سورہ نساء میں اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر انسان کا جو روزگار ہے اور اس کے معاشی ضروریات ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں کا خلاصہ ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔